خوشی کا راز۔ ماں خدا کی نعمت ہے اور اس کے پیار کا انداز سب سے الگ، سب سے نرالا ہے۔ بچپن میں ایک بار بہت سخت طوفان تھا اور جب میں بجلی کی شدت کے ساتھ کڑکی میں خوفزدہ ہو گیا، ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا، تو میری ماں نے میرے اوپر کمبل ڈالا اور مجھے گود میں بٹھا لیا تو محسوس ہوا گویا میں امان میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، اماں اتنی تیز بارش کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا، بیٹے پودے پیاسے ہیں، اللہ نے انہیں پانی پلانا ہے، اسی بندوبست کے تحت بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پانی تو پلانا ہے، لیکن یہ بجلی کیوں بار بار چمکتی ہے؟ یہ اتنا کیوں کڑکتی ہے؟ کہنے لگی، روشنی کر کے پودوں کو پانی پلایا جائے گا، اب اندھیرے میں تو کسی کے منہ میں کسی کے ناک میں جائے گا نا، اس لیے بجلی کی کڑک ضروری ہے۔ میں ماں کے سینے سے لگ کر سو گیا۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بجلی کس قدر چمکتی رہی یا نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کے اندر پوری دنیا پوشیدہ ہے۔ یہ ماں کا فعل تھا جو ایک چھوٹے سے بچے کے لیے جو خوفزدہ ہو گیا ہے، اسے خوف سے بچانے کے لیے پودوں کو پانی پلانے کی مثال دی تھی۔ یہ اس کی اپروچ تھی، کیونکہ وہ کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، دولت مند، بہت عالم فاضل کچھ نہیں تھا، بس وہ ماں تھی۔ تو جب میں 9 سال کا ہوا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا، سرکس میں بھرتی ہو جاتا ہوں، کھیل پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے قصبے میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا 13، 14 اور 15 جنوری کو۔ اس میں بڑے بڑے سرکس والے آتے تھے۔ مجھے وہ سرکس دیکھنے کا موقع ملا جس سے میں بہت متاثر ہوا۔ جب میں نے اپنے گھر میں یہ خواہش بیان کی کہ میں سرکس میں اپنے کمالات دکھاؤں گا تو میری نانی پھا پھا کر کے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ذرا شکل تو دیکھو، یہ سرکس میں کام کرے گا۔ میری ماں نے بھی کہا، دفعہ تو بڑا ہو کے ڈپٹی کمشنر بنے گا، تو نے سرکس میں بھرتی ہو کر کیا کرنا ہے؟ میرا تو دل بجھ گیا۔ وہی ماں جس نے مجھے اتنی محبت سے اس طوفان میں امن اور آسائش عطا کی تھی، وہ میری دوسری خواہش کی مخالفت کر رہی تھی۔ میرے والد سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، کیوں نہیں، اگر اس کی صلاحیت ہے تو اس کو بالکل سرکس میں ہونا چاہیے۔ تب میں بڑا خوش ہوا۔ اب ایک میری ماں کی مہربانی تھی، ایک میرے والد کی مہربانی ہوئی۔ نہ صرف انہوں نے مجھے اجازت دی، بلکہ جو ایک آپ کو ڈرم ہوتا ہے نا تارکول کا، اس کو نیلا پیلا پینٹ کر کے لے کر بھی آ گئے۔ کہنے لگے، اس پہ چڑھ کر اب ڈرم کو ذرا آگے پیچھے تو رول کرو، جب آپ اس پہ کھیل کریں گے تو سرکس کے جانباز کھلاڑی بن جائیں گے۔ میں نے کہا، منظور ہے۔ چنانچہ میں اس ڈرم پہ پریکٹس کرتا رہا۔ اب میں اس پہ اس قدر اور اچھی پریکٹس کی کہ میں اس ڈرم کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کہیں بھی جا سکتا تھا، گول چکر کاٹ سکتا تھا، بغیر پیچھے دیکھ کے آگے پیچھے جا سکتا تھا۔ پھر میں نے اس ڈرم کے اوپر چڑھ کر ہاتھ میں 3 گیندیں ہوا میں اچھالنے کی پریکٹس کی۔ وہاں میرا ایک دوست تھا، ترکھانوں کا لڑکا محمد رمضان، اس کو بھی میں نے پریکٹس میں شامل کیا۔ وہ چھریرے بدن کا تھا، وہ مجھ سے بھی اچھا کام کرنے لگا۔ وہ بجائے گیندوں کے وہ 2-3 چھریاں لے کے ہوا میں اچھالتا تھا۔ ہم دونوں ڈرم پہ چڑھ کر اپنا سرکس لگاتے۔ ایک ہماری بکری تھی، ہم نے اس کو بھی ٹرین کر دیا، وہ بکری بھی ڈرم پہ آسانی سے چڑھتی۔ ہمارا ایک بشی نامی کتا تھا، لمبے والوں والا، ایک روسی نسل کا، اس کو ہم نے کافی سکھایا، وہ سیکھ نہیں سکا، وہ یہ کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا، حالانکہ کتا تو کافی ذہین ہوتا ہے۔ وہ بھونکتا ہوا میں ڈرم کے ساتھ تو بھاگتا، مگر اوپر چڑھنے سے ڈرتا تھا۔ ہم نے اعلان تو کیا یہ ہماری سرکس کا حصہ ہے، لیکن جو کتا ہے نا، یہ جوکر یہ کھیل نہیں کر سکتا، صرف جوکر کا کام کر سکتا ہے۔ خیر جی، ہم یہ کھیل دکھاتے رہے۔ ہم اپنا شو کرتے تو میرے ابا جی ہمیشہ 1 روپے والا ٹکٹ لے کر کرسی ڈال کے ہمارا سرکس دیکھنے بیٹھ جاتے۔ ہمارا ایک ہی تماشائی ہوتا اور کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف ابا جی آتے۔ ہم انہیں کہتے، آج جمعرات ہے، آپ سرکس دیکھنے آئیے گا؟ وہ کہتے، ہاں جی ضرور آؤں گا۔ وہ ہم سے 1 روپے کا ٹکٹ لیتے، جو ان کی شفقت کا ایک انداز تھا۔ تو زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس بات کو مائنڈ مت کیجیے گا، اگر آپ کو روحانیت کی طرف جانے کا بہت شوق ہے، اس بات کو برا مت سمجھیے گا کہ بعض اوقات ماں باپ کے اثرات اس طرح سے اولاد میں منتقل نہیں ہوتے جس طرح سے انسان آرزو کرتا ہے، اس پر کسی کا زور بھی نہیں ہے۔ ٹھیک 44 برس بعد میرا پوتا، جو بڑا اچھا، بڑا ذہین اور خیر و شر کو جاننے والا لڑکا ہے، وہ جاگنگ کر کے واپس آتا ہے تو اس کے جاگر جو کیچڑ میں لتھڑے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اندر گھس جاتا ہے۔ ویسے ہی خراب جاگرز کے ساتھ چائے بھی پیتا ہے، سارا قالین کیچڑ سے بھر دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے لگا ہوں کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ خراب کیچڑ سے بھرے جاگروں کے ساتھ قالین پہ چڑھے۔ میرا باپ جس نے مجھے ڈرم لا کے دیا تھا، میں اسی کا بیٹا ہوں، اور اب میں پوتے کی حرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کیا تضاد پیدا ہوا ہے۔ میں نے اپنے پوتے کو بڑی شدت کے ساتھ ڈانٹا اور جھڑکا کہ تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، قالین ہے یہ، برآمدہ ہے یہ، تم اسے کیچڑ سے بھر دیتے ہو۔ اس نے کہا، دادا آئی ایم ریئلی سوری،
میں بہت جلدی میں ہوتا ہوں، جاگرس توڑنے مشکل تھے، امی بلا رہی تھیں مجھے کہ ہیو اے کپ آف ٹی، میں جلدی میں ایسے ہی اندر آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں احساس ہونا چاہیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ چنانچہ میں اس پہ کمنٹس کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے تو میں حق پہ تھا، لیکن جب یہ واقعہ گزر گیا تو میں ایک چھوٹے سے عام سے رسالے میں اقوال زرین وغیرہ پڑھ رہا تھا کہ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ میں فلانا تبدیلی آنی چاہیے، جب میں سگریٹ پیتا ہوں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، یا میں صبح اٹھ نہیں سکتا، یا میں یہ چیز پڑھ نہیں سکتا، یا میں کام کر نہیں سکتا، تو اپنے آپ کو اس حوالے سے تبدیل کر لوں۔ ایک نکتہ چی میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی ذات کی جو بیٹری ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب سیل کمزور ہوتے ہیں تو بیٹری کا ایک بلب ذرا جلتا ہے، پھر بجھ جاتا ہے، پھر جلتا بجھتا رہتا ہے۔ اسی طرح کیفیت جو ہے ایک نکتہ چی کی ہوتی ہے۔ تو میں نے وہ قول پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ میری نکتہ چینی سے اس لڑکے کی ایسی تو نہیں، بہرحال جیسے میرے باپ کی تھی۔ میرے باپ نے سرکس سیکھنے کی بات پر مجھے نہیں کہا کہ تو عقل کی بات کر، یہ تو کیا کر رہا ہے، اس نے مجھے ڈرم لا کے دیا۔ میری ماں نے مجھے طوفان میں نہیں کہا کہ چپ کر، ڈرنے کی کیا بات ہے، اس میں کیا ڈر رہا ہے۔ تو میں کمنٹری کر کے نقص نکال رہا ہوں۔ ابھی میں اس کا ازالہ نہیں کر سکا تھا کہ اگلے دن میں نے دیکھا کہ میرے پوتے کی ماں بازار سے تار سے بنا ہوا میٹ لے آئی، اس کے ساتھ ساتھ ناریت کے بالوں والا ڈور میٹ بھی لے آئی تاکہ اس کے ساتھ پیر گھسنے کے بعد کیچڑ اندر نہ جائے۔ فرق یہ تھا مجھ میں اور اس میں نکتہ چینی کرتا رہا اور اس نے حل تلاش کر لیا۔